یہ آل انڈیا ریڈیو سری نگر ہے۔ شام کے 7:41 ہوئے ہیں۔ خبرنامے کے ساتھ میں مسرت شاہ۔ سب سے پہلے سرخیوں پر ایک نظر۔ وزیر اعظم نے کی سبکدوش ہونے والے نائب صدر ایم وینکیا نائیڈو کی راجیہ سبھا کے چیئرمین کے بطور زبردست سراہنا۔ جموں اور ڈوڈا اضلاع میں قومی تحقیقاتی ایجنسی کی طرف سے جماعت اسلامی سے وابستہ کئی ارکان کے گھروں پر چھاپہ مار کارروائی۔ جموں کشمیر حکومت نے یوٹی میں بھرتی کا شفاف نظام کیا ہے قائم۔ بے ضابطگیوں کے معاملات کی بنائی چھان بین یقینی۔ اور برمنگھم میں پچھلے 11 روز سے جاری دولت مشترکہ کھیل آج رات ہو رہے ہیں اختتام پذیر۔ خبروں کی تفصیل سے پہلے یہ پیغام۔ چونکہ جموں کشمیر میں کووڈ کیسوں میں ایک بار پھر اضافے کا رجحان دیکھا جا رہا ہے، ایسے میں سامعین سے اپیل ہے کہ وہ کووڈ مناسب طرز عمل اور احتیاطی تدابیر پر عمل کریں، خاص طور سے ماسک کا استعمال کریں، بھیڑ بھاڑ والی جگہوں پر سماجی فاصلہ بنائے رکھیں۔ اس کے علاوہ جن لوگوں نے ابھی تک کووڈ مخالف ٹیکہ نہیں لگوایا ہے وہ یہ ٹیکہ جلد سے جلد لگوائیں۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ راجیہ سبھا کے چیئرمین ایم وینکیا نائیڈو کی قیادت کی صلاحیت، قابلیت اور ان کی ڈسپلن کی بدولت راجیہ سبھا نے نئی بلندیاں حاصل کی ہیں۔ نائیڈو کے عہدے کی مدت مکمل ہونے پر انہیں الوداع کہتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ نائیڈو کے عہدے کی مدت کے دوران ایوان بالا کے کام کاج میں 70% تک اضافہ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ اس عرصے میں 177 بل تو منظور کیے گئے یا ان پر بحث ہوئی۔ ادھر اپوزیشن کے لیڈر ملک ارجن کھڑگے نے وینکیا نائیڈو کے سیاسی کیریئر کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ طالب علمی کے دنوں سے ہی سیاست میں سرگرم رہے۔ دباؤ کے حالات میں بھی اپنی ذمہ داری مؤثر انداز سے نبھانے پر انہوں نے نائیڈو کی ستائش کی۔ دیگر کئی جماعتوں کے ارکان نے بھی ایم وینکیا نائیڈو کے چیئرمین کی حیثیت سے ستائش کی۔ قومی تحقیقاتی ایجنسی NIA نے آج جموں اور ڈوڈا اضلاع میں جماعت اسلامی سے وابستہ کئی ارکان کے گھروں میں ٹیرر فنڈنگ کے معاملے میں تلاشی کارروائی عمل میں لائی۔ جموں کے ہمارے نمائندے نے خبر دی ہے کہ تلاشی کارروائی تقریباً 1 درجن مقامات پر عمل میں لائی گئی، جن میں دارا گھنڈانا، منشی محلہ، اکرم بند، نگری نئی بستی، کھروٹی بگوا، تھلیلا، ملوٹھی بالا اور بھٹنڈی شامل ہیں۔ قومی تحقیقاتی ایجنسی نے گزشتہ برس 5 فروری کو جماعت اسلامی کے ممبران کے خلاف از خود ایک معاملہ درج کر دیا تھا جو مبینہ طور فنڈنگ جمع کرنے کی سرگرمیاں انجام دے رہے تھے۔ NIA کے مطابق خیرات اور بہبودی سرگرمیوں کے نام پر جمع کیے جانے والا یہ فنڈ بعد میں ملیٹنٹ تنظیموں کی معاونت کے لیے استعمال میں لایا جا رہا تھا۔ واضح رہے کہ مرکزی سرکار نے فروری 2019 میں جماعت اسلامی پر 5 سال کے لیے پابندی عائد کی تھی۔ جموں کشمیر سرکار نے نوجوانوں کے لیے کسی امتیاز اور اقربا پروری کے بغیر نئے اور شفاف بھرتی نظام کو قائم کیا ہے۔ چونکہ پچھلے 70 برسوں میں جموں کشمیر میں بے روزگاری ایک بڑا مسئلہ رہا ہے اور نجی سیکٹر نہ ہونے کی وجہ سے کوئی بھی شخص سرکاری نوکری پانے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوتا تھا، کیونکہ سرکاری نوکری کو محفوظ مستقبل کا ضامن مانا جاتا تھا۔ ایک سرکاری پریس ریلیز کے مطابق یوٹی میں پہلی بار بھرتیاں میرٹ کی بنیاد پر عمل میں آنی شروع ہو گئیں، اور جہاں کہیں کسی گڑبڑ کی اطلاع ملی وہاں قانون نافذ کرنے والی معتبر ایجنسیوں کے ذریعے سے چھان بین کرائی گئی۔ اس سلسلے میں حال ہی میں جموں کشمیر پولیس میں سب انسپکٹر اسامیوں کی بھرتی کو ایک مثال کے طور پیش کیا جا سکتا ہے، جس میں دھاندلی کا انکشاف ہونے کے بعد ہی لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے سلیکشن لسٹ کو ہی کالعدم قرار دے دیا۔ امیدواروں کی طرف سے شکایت ملنے کے فوراً بعد ایک انکوائری کمیٹی بنائی جس نے اپنا کام نہایت تیزی کے ساتھ انجام دیا۔ کمیٹی نے سلیکشن عمل میں بے ضابطگیاں ہونے کا اشارہ دیا، جس کے بعد LG نے لسٹ کو منسوخ کر کے یہ واضح پیغام دیا کہ چور دروازے سے کسی کی سلیکشن قابل قبول نہیں۔ اسی طرح سے چیف سیکرٹری ڈاکٹر ارون کمار مہتا نے بھی کہا کہ یہ غلط تاثر تھا کہ جموں کشمیر میں نوکریاں نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر سرکار نے پچھلے سال ریکارڈ تعداد میں سرکاری نوکریاں دی ہیں، البتہ یہ نوکریاں مارکیٹ میں فروخت کے لیے دستیاب نہیں تھیں۔ اسی طرح سے امور داخلہ کے وزیر مملکت نیتی آنند رائے نے پارلیمنٹ میں بتایا کہ اگست 2019 سے جون 2022 تک جہاں جموں کشمیر سرکار کی طرف سے 29,806 افراد کی بھرتی سرکاری اسامیوں کے لیے عمل میں لائی گئی، وہیں خود روزگار اسکیموں کی بدولت بھی روزگار کے تقریباً 5,20,000 مواقع پیدا کیے گئے۔ کل عاشورہ محرم ہے۔ اس دن معرکہ کربلا کی یاد میں حق اور باطل کے درمیان فرق واضح کرنے والے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانباز ساتھیوں کو خراج عقیدت ادا کیا جاتا ہے، جنہوں نے کربلا کے میدان کارزار میں یزیدی فوج کے سامنے اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جانوں کی عظیم قربانی پیش کی۔ جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے معرکہ کربلا کے شہیدوں کی عظیم قربانی کو یاد کرتے ہوئے انہیں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ امام علی مقام علیہ السلام اور ان کے فرمان بردار ساتھیوں نے اپنی زندگی کا نذرانہ سچائی اور انصاف کی خاطر پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ شہادت کی ایسی مثال انسانی اقدار اور وقار کے تحفظ کے لیے اعلیٰ اصولوں کی یاد دہانی کراتی ہے۔
یوم عاشورہ کے موقع پر لیفٹنٹ گورنر نے جموں کشمیر میں امن و آہنگی اور ترقی کے لیے دعا کی ہے۔ آج یعنی 9 محرم الحرام کو بھی وادی کے شیعہ آبادی والے علاقوں میں حسینی مجالس کا اہتمام ہوا، جس دوران شہدائے کربلا کو شاندار خراج تحسین ادا کیا گیا۔ شیعہ آبادی والے علاقوں میں کل کی تقریب کے لیے آج رضاکاروں کو تیاریاں کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ بعض مقامات پر محبان اہل بیت راہگیروں میں پانی کی بوتلیں تقسیم کر رہے تھے۔ آج 9 محرم کی مناسبت سے ضلع انتظامیہ بارہمولہ نے امام باڑہ دلنا کی انتظامیہ اور فوج کے 52 RR یونٹ کے باہمی اشتراک سے ایک بلڈ ڈونیشن کیمپ کا انعقاد کیا۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے یوم عاشورہ کے موقع پر میدان کربلا کے شہیدوں کو خراج تحسین ادا کرتے ہوئے حضرت امام عالی مقام اور ان کے ساتھیوں کی شہادت کو تاریخ عالم کی ایک فقید المثال قربانی قرار دے دیا۔ جنوبی ضلع شوپیاں میں مختلف سرکاری معاونت والی اسکیموں، خاص طور سے MG نریگا اور پردھان منتری آواس یوجنا کے زمینی سطح پر خاطر خواہ نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ ضلع کے ترقیاتی اور سیاحتی منظرنامے میں یہ اسکیمیں نہایت ہی سود مند ثابت ہو رہی ہیں۔ تفصیلی رپورٹ کے ساتھ شوپیاں سے ہمارے نمائندے۔ پہاڑی ضلع شوپیان میں مرکزی و ریاستی سرکاروں کی مالی معاونت سے ہاتھ میں لیے گئے مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں اور اسکیموں پر شدت سے کام جاری ہے۔ ضلع میں MG نریگا کی وسادت سے نہ صرف گاؤں دیہات میں عوام کے معیار زندگی میں ایک مثبت اور واضح تبدیلی دیکھنے کو مل رہی ہے، بلکہ اس قابل ستائش اسکیم کے بدولت ضلع کے سیاحتی شعبے کو بھی کافی فروغ مل رہا ہے، جس کی تازہ مثال شوپیان کے مضافات میں لہن ٹھورا کی خوبصورت پہاڑی کی چوٹی تک 1000 سے زائد سیڑھیوں کی تعمیر اور وہاں موجود کانیمت نامی ایک روحانی بزرگ کی گفا کی تعمیر و مرمت اور مغل روڈ پر شاہ پائن نامی پارک کی تعمیر بھی شامل ہے۔ ان 2 پروجیکٹوں پر بالترتیب 30 لاکھ اور 16 لاکھ روپے صرف کیے گئے ہیں۔ محکمہ دیہی ترقی کے ان تخلیقی سرگرمیوں سے ان دنوں ان مقامات پر مقامی سیاحوں کا ایک بھاری رش دیکھنے کو مل رہا ہے۔ ضلع میں اس برس MG نریگا کے لیے 1 ارب 91 کروڑ روپے مختص رکھے گئے ہیں، جو گزشتہ مالی برس کے مقابلے میں 6 گنا زیادہ بتایا جاتا ہے، اور اس طرح پردھان منتری آواس یوجنا کے تحت رواں مالی برس میں 345 مکانات تعمیر کرنے کا نشانہ مقرر کیا گیا ہے، جن پر کل 6 کروڑ 60 لاکھ روپے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ ان 2 اسکیموں کے لیے اب تک 5 کروڑ 91 لاکھ روپے واگزار کیے جا چکے ہیں، اور اتنے ہی رقومات ضلع میں مختلف پروجیکٹوں پر اب تک صرف کیے گئے ہیں۔ ان اسکیموں کے بدولت ضلع میں کل 1413 چھوٹے بڑے پروجیکٹوں کو ہاتھ میں لیا گیا ہے، جن پر کام سرعت سے جاری ہے۔ جانثار احمد، شعبہ خبر، شوپیان۔ جموں کشمیر میں آج کووڈ-19 کے 452 نئے معاملات کی نشاندہی ہوئی، جن میں سے 358 کا تعلق کشمیر سے جبکہ 94 کا تعلق جموں ڈویژن سے ہے۔ میڈیا بلیٹن کے مطابق آج مزید 711 متاثرین صحتیاب بھی ہوئے ہیں۔ یوٹی میں اس وقت سرگرم مریضوں کی تعداد 5045 ہے۔ آج سب سے زیادہ 143 معاملات کی نشاندہی ضلع بارہمولہ سے ہوئی۔ ملک کی ٹیکہ کاری مہم کے تحت اب تک ملک میں 206 کروڑ 56 لاکھ سے زیادہ کووڈ سے بچاؤ کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ شفا یابی کی شرح سردست 98.50% ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں 15,000 سے زیادہ افراد کووڈ سے شفا یاب ہوئے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 16,000 سے زیادہ نئے معاملات سامنے آئے ہیں۔ بھارت میں زیر علاج مریضوں کی تعداد سردست 1,35,510 ہے۔ 11 دن سے جاری زوردار کھیل مقابلوں کے بعد دولت مشترکہ کھیل آج رات برمنگھم میں اختتامی تقریب کے ساتھ ختم ہو جائیں گے۔ یہ تقریب شہر کے الیگزینڈر اسٹیڈیم میں ہوگی۔ افتتاحی تقریب بھی اسی مقام پر ہوئی تھی۔ یہ تقریب بھارتی وقت کے مطابق آج رات 12:30 بجے شروع ہوگی۔ اس موقع پر کوئنز بیٹن آسٹریلیا میں وکٹوریہ شہر کے سپرد کی جائے گی، جہاں سال 2026 میں اگلے دولت مشترکہ کھیل ہوں گے۔ بھارت کا ٹیلی مواصلات کا نیٹ ورک دنیا میں دوسرا سب سے بڑا نیٹ ورک ہے، جس کی شرحیں سب سے سستی ہیں۔ یہ ترقی مودی حکومت کی مارکیٹ کے لیے سازگار پالیسیوں کی وجہ سے ممکن ہوئی ہے۔ یہ جانکاری مواصلات کے مرکزی وزیر مملکت دیبو سنگھ چوہان نے بین الاقوامی ٹیلی مواصلات کی یونین کے ریجنل فورم کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے دی۔ ملک میں 5G شروع کرنے کے بارے میں چوہان نے کہا کہ بھارتی حکومت ملک میں تیار کردہ، ڈیزائن کردہ جدید ٹیلی مواصلات کی ٹیکنالوجی کو فروغ دے رہی ہے۔ اس کے نتیجے میں بھارت میں آج 5G موبائل مواصلات کا ایک مضبوط اور ملک میں تیار کردہ نظام موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سال کے آخر تک امید ہے کہ بھارت میں 5G نیٹ ورک کا آغاز ہوگا۔
वज़ीर ममलिकत ने जानकारी दी कि साल 2025 तक मुल्क के 6 लाख गाँव में ऑप्टिकल फाइबर और मोबाइल मवासलात को यकीनी बनाने के लिए कई अरब डॉलर का एक जामी मंसूबा तैयार किया गया है। और अब चंद मुख्तसर खबरें। नाज़िम ज़राअत कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबाल ने आज ज़राई कम्प्लेक्स लाल मंडी श्रीनगर में मुतल्लिका अफसरों की एक मीटिंग करके महकमे की मजमूई कारगुजारी का जायजा लिया। उन्होंने खास तौर पर सभी जिलों में मरकजी मावनत वाली स्कीमों पर अमल आवरी की पेशरफ्त से मुतल्लिक फीडबैक हासिल किया। डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन स्कीम सोरा की जानिब से 2022 का हफ्ता ब्रेस्ट फीडिंग मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में माओं को अपने बच्चों को अपना ही दूध पिलाने को तरजीह देने के लिए मुख्तलिफ जानकारी प्रोग्रामों का इनाकाद किया जा रहा है। यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जम्मू में आज एक इजलास मुनक्कद हुआ, जिसकी सदारत पार्टी के सूबाई यूथ सदर एजाज जान ने की। इजलास के दौरान जम्मू कश्मीर के नौजवानों को दरपेश बेरोजगारी और दीगर मसाइल पर ख्यालात का इजहार किया गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इमदाद बाहमी पर मबनी वफाकियत के जज्बे पर सभी रियासतों की इज्तिमाई कोशिशों को सराहा है। उन्होंने कहा है कि ये एक ताकत है जिससे भारत को कोविड-19 से उभरने में मदद मिली है। नई दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 7वीं मीटिंग से खिताब करते हुए मोदी ने कहा कि हर रियासत ने कोविड के खिलाफ भारत की लड़ाई में अपनी ताकत के मुताबिक अहम रोल अदा किया है और ताउन दिया है। उन्होंने कहा कि इसकी वजह से भारत तरक्की पजीर मुल्कों के लिए एक मिसाल बनकर उभरा है कि उसे एक आलमी रहनुमा के तौर देखा जाए। वज़ीर आज़म ने कहा कि हर एक रियासत को पूरी दुनिया में हर भारतीय मिशन के जरिए 3 उसूलों तिजारत, सयाहत और टेक्नोलॉजी को फरोग देने पर तवज्जो देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि रियासतों को दरामदात को कम करने, बरामदात में इजाफा करने और इस मकसद से मौकों की शिनाख्त करनी चाहिए। इम्तहानात के इनाकात से मुतल्लिक कौमी एजेंसी ने बीई और बीटेक के पहले पर्चे के लिए 2022 के मुश्तरका दाखिला इम्तहान जेईई मेन के हतमी स्कोर का ऐलान कर दिया है। इस इम्तहान में मजमूई तौर 24 उम्मीदवारों ने 100% परसेंटाइल स्कोर किए। इम्तहानात से मुतल्लिक कौमी एजेंसी ने कंप्यूटर पर मबनी इम्तहान के वसीले से 2 मरहलों में पहले पर्चे के लिए 2022 का मुश्तरका दाखिला इम्तहान कराया था। पहला मरहला जून में हुआ था, जबकि दूसरा जुलाई में कराया गया। 440 शहरों में 622 इम्तहानी मराकज पर ही इम्तहान कराया गया। भारत से बाहर भी 17 शहरों में इम्तहान कराया गया। इस इम्तहान का इनाकाद 13 ज़बानों में किया गया था। खबरों के इख्तिताम से पहले मौसम पर एक नजर। महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 30.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 19.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 35.6 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 26.4 डिग्री सेल्सियस था। इधर लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 24.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 14.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। करगिल में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 31.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 16.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।